ناظرین کرام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 573 ہجری میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اس طرح وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے۔ آپ کا تعلق ایک معزز اور شریف خاندان سے تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں RJ ساجد ہاشمی یوٹیوب چینل۔ بنی تمیم قبیلہ قریش کی ایک شاخ، آپ کا سلسلہ نسب 6 پشت قبل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کا نام عبداللہ تھا۔ ابو بکر آپ کی کنیت تھی اور اس قدر مشہور ہوئی کہ اکثر لوگ ان کا اصل نام نہیں جانتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں صدیق کا خطاب ملا۔ آپ کے والد کا نام عثمان تھا، جو اپنی کنیت ابو قحافہ کے نام سے مشہور تھے۔ ان کی والدہ کا نام سلمہ تھا، لیکن وہ اپنے کنیتی نام ام الخیر سے بھی جانی جاتی تھیں۔ اپنے شاندار کردار کی وجہ سے وہ جوانی سے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی دوست تھے اور یہ دوستی تا حیات ثابت ہوئی۔ وہ ایک نرم دل آدمی تھے اور دوسروں کے دکھوں اور مصائب کو بغور محسوس کرتے تھے۔ وہ غریبوں، مسکینوں، پریشان حالوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی آپ کو زمانہ جہالت کے زیادہ تر رسوم پسند نہیں تھے اور نہ ہی کبھی شراب پیتے تھے۔ ان کا اصل پیشہ تجارت تھا۔ وہ اپنے بعض تجارتی سفروں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی شامل تھے۔ آپ کی ایمانداری کی وجہ سے لوگ آپ پر بھروسہ کرتے اور اکثر اپنی رقم آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھتے تھے۔ آپ کی شرافت اور سچائی نے آپ کو جلد ہی ایک امیر تاجر بنا دیا۔ در حقیقت یہ صفات جلد ہی اللہ کے عظیم مقصد کی خدمت کرنے والی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے دوست تھے اور آپ کو ہر دوسرے آدمی سے زیادہ جانتے تھے۔ ان کی شرافت، سچائی اور امانت داری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص کشش رکھتی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اللہ کی وحی کے بارے میں خفیہ طور پر ظاہر کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی شک و شبہ کے فوراً اسے قبول کر لیا۔ اس طرح وہ پہلے بالغ آزاد آدمی تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن پر ایمان لائے اور آپ کے ماننے والے بن گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ان کے بارے میں فرمایا، جب میں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو سب نے اس پر غور کیا اور کم از کم کچھ دیر کے لیے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، سوائے ابو بکر کے، جنہوں نے میری پکار کو اس وقت قبول کر لیا جب میں نے اسے ان کے سامنے رکھا، اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہچکچائے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ اسلام قبول کرتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے خفیہ اور پھر کھلم کھلا دعوت اسلام کا کام شروع کیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دی تھی، سب سے پہلے وہ عثمان، طلحہ، زبیر اور سید رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ ان کی تبلیغ پر سب نے اسلام قبول کیا۔ اگلے دن وہ عثمان بن مظعون، ابو عبیدہ، عبد الرحمن بن عوف اور قریش کے کچھ دوسرے لوگوں کے پاس گئے۔ انہوں نے بھی ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ پہلی مثال میں 8 نامور شخصیات نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ ان میں اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اس طرح وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلے مسلمان تھے جنہوں نے اسلام کی تبلیغ کی اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ ان کی کامیابی کی بڑی وجہ ان کی ایمانداری، شرافت، امانت داری، اچھے اخلاق اور منصفانہ برتاؤ کی وجہ سے اہل مکہ میں ان کی مقبولیت تھی۔ باوجود اس کے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت عزت کی گئی تھی، پھر بھی آپ کو اسلام لانے پر دشمنان دین نے نہ بخشا اور کفار مکہ نے انہیں ہراساں کرنے کی پوری کوشش کی۔ جب مسلمانوں کی تعداد 39 تک پہنچ گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں کو کھلے عام دعوت دینے کی اجازت چاہی۔ ان کی مسلسل درخواست پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رضامندی دی اور وہ سب تبلیغ کے لیے حرم یعنی مسجد کعبہ چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا جو تاریخ اسلام میں سب سے پہلا خطبہ تھا۔
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی دن اسلام قبول کیا۔ قریش کے کافروں اور مشرکوں نے یہ سنا تو چاروں طرف سے مسلمانوں پر برس پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حقیقت کے باوجود کہ وہ مکہ کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ شریف سمجھے جاتے تھے، خون سے رنگے ہوئے تھے۔ وہ بے ہوش اور نیم مردہ ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی بے پناہ محبت کا یہ وہ مقام ہے جب آپ کو ہوش آیا اور شام کو آنکھ کھلی تو آپ نے سب سے پہلے دریافت کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی گہری محبت واقعی ان کی کامیابی کا بنیادی سبب تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی محبت اور احترام بے حد تھا۔ ایک اور موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن میں چادر ڈالی اور اسے زور سے موڑ دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلا دبا کر نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو فوراً تشریف لائے اور ابو جہل کو ایک طرف دھکیل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں پڑا ہوا کپڑا اتار دیا اور پھر فرمایا کہ کیا تم ایسے شریف آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو اللہ کا رسول ہے اور اللہ کو پالنے والا قرار دیتا ہے؟ پھر ابو جہل اور دیگر دشمنان اسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر برس پڑے اور انہیں بری طرح مارا۔ ناظرین کرام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی طریقوں سے اسلام کی خدمت کی۔ قریش نے بہت سے غلاموں پر ظلم کیا جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور ان کے لیے زندگی مشکل کر دی تھی۔ غیر مسلم آقاؤں کے ہاتھوں مسلمان غلام سب سے زیادہ شکار ہوئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابہ کرام کی کہکشاں میں سب سے زیادہ مشہور تھے، ایسے ہی غلاموں میں سے ایک تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی وجہ سے ان کے آقا امیہ بن خلف نے انہیں رات کو کوڑے مارے اور دن کو جلتی ریت پر لٹا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی خرید لی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد مسلمان ہو گئے۔ دوسرے مسلمان غلام جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کیا وہ یہ تھے: عامر بن فہیر، نذیر، نہدیہ، جریس، بنی مومل اور بنت نہد وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ اسلامک ہیروز سیریز میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یہ پہلی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کل آپ کی خدمت میں اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔